مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں اپنے کپڑے سلانے کے لیے مرد درزی کے پاس جا سکتی ہے اور ان کو ناپ دے سکتی یا نہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ عورتوں کا اپنے کپڑے مرد درزی کے پاس سلانا اور خود جانا اور خود ناپ دینا اور وہ درزی اس عورت کے جسم کو ہاتھ لگائے اور اس کا ناپ لے تو یہ حرام ہے، ناجائز، بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یہ تو شریعت نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، لعنت ہے جو عورتیں غیر مرد کے پاس جائیں اور اس سے ناپ دیں۔ تو عورت کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ غیر محرم مرد درزی کے پاس جا کر اپنا ناپ دے اور اس کے پاس اپنے کپڑے سلوائے۔ ہاں، اگر عورتیں درزی ہوں، وہ کام کرتے تو ان کے پاس جو ہے ان سے سلوائیں، اگر عورتیں نہ ہو تو پھر اپنے کپڑے بیچے، وہ بھی اپنے بھائی کے ہاتھ، اپنے شوہر کے ہاتھ، اپنے بیٹے کے ہاتھ بیچے، وہ وہاں جا کر ناپ دیں گے، یعنی اپنا جو پرانا کپڑا ہو اس اعتبار سے وہاں ناپ دلوائیں اور پھر کپڑے سلائیں، اور خود جا کر ناپ دینا اور غیر مرد آپ کے جسم کو ہاتھ لگائے یہ شرعاً منع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائے کہ دودھ ابالتے وقت اگر دودھ گر جائے تو کیا اس سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو چاہے کہ رزق جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کی قدر کرے، ناقدری نہ کریں۔ اگر آپ نے گھر میں دودھ ابالنے کے لیے رکھا ہے تو یہ کریں کہ آپ وہیں کھڑے رہیں تاکہ وہ گر نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اب اگر آپ کی سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ دودھ گر گیا تو اس میں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ دودھ گرنے کی وجہ سے آپ رزق کی تنگی ہوگی، رزق کی تنگی نہیں ہوگی، آپ بھی عقیدہ نہ رکھیں۔ اگر ہم گمان رکھتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ اگر دودھ گر گیا تو اس سے رزق کی تنگی ہوگی، فلانی چیز یہ ہو گیا تو اس سے یہ ہوگا، نہیں، جو ہو گیا وہی ہوا۔ تو اس وجہ سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، گرنے نہ دیں۔ اب اگر گر گیا تو یہ نہ سوچیں کہ اب اس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوگی، بلکہ تنگی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، مجھے بتائیے کہ شادی کے دن مرد اور عورت کے لیے کون سے کپڑے پہننے ہیں؟ میری شادی ہونے والی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ شادی کے دن مرد اور عورت وہ کپڑے پہنیں جن میں حیا ہو اور پردے کے وہ زیادہ اس میں ہو کہ مرد اور عورت کے لیے پردہ ہو۔ مثلا عورتیں وہ لباس پہنیں کہ جس میں پردہ زیادہ ہو، برقع ہے، عبایا ہے، یہ تمام چیزیں پہنیں تاکہ پردہ زیادہ ہو۔ اگرچہ ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں، نہ ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، حالانکہ اس وقت غیر محرم مرد ہوتے ہیں تو عورت کو چاہے اس وقت یہ لباس پہنے، مرد کے لیے وہ قمیص شلوار پہنے سفید اور پگڑی پہنے، یہ ہے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ برقع عبایا یہ پہنے۔ البتہ جو لباس آپ پہنتے ہیں، اب یہ پوچھیں کہ وہ جائز ہے نہیں، اس کا حکم الگ ہے۔ آپ جو کرائے پہ کپڑے لاتے ہیں شریعت اس کی اجازت دیتا ہے، کرائے پہ کپڑے آپ لا سکتے ہیں، مگر جو آپ لا رہے ہیں جو پہلے سے 100-200 آدمی نے یوز کیا ہوتا ہے، خیر اب اگر آپ اس کو لا رہے ہیں اور آپ پہن رہے ہیں تو اس میں بھی پردے کا خیال ہونا چاہیے۔ پردے کا خیال مطلب عورت وہ لباس پہنے کہ جس میں پردہ زیادہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ لباس پہنے جس میں بے پردگی ہو، جسم دکھ رہا ہو، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ بہتر تو وہی ہے کہ آپ وہ پہنیں کہ جسے پورا ڈھک کے منہ بھی ہاتھ بھی چھپ جائے، سب کچھ۔ عورت کو جو بنو سگار کرنا ہے، اپنے آپ کو سجانا ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے، نہ کہ پورے محلے کو دکھانا ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خیر آپ وہ کپڑے پہن سکتے ہیں کہ جو آپ منگوائیں گے کرائے پر لگا سکتے ہیں، مگر پردے کا اہتمام ہو۔ اب آپ نے پوچھا کون سے کپڑے لگائے، تو بہتر یہی آپ برقع یہ پہنیں۔